بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ضیاء اللہ آسان علاج کے ساتھ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس کی نسل کو مرد اور عورت سے جاری کر دیا۔ مرد میں اللہ تعالیٰ نے سپرمز پیدا کر دیے جبکہ عورت میں ایگ پیدا کر دیے۔ بعض اوقات حالات کی ستم ظریفی کہ انسان ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے یا فضا میں ایسی چیزیں جو انہیل کی جاتی ہیں ان کی وجہ سے عورتوں میں ایگ کا بننا بند ہو جاتا ہے، یا جو ایگ بنتے ہیں وہ امچیور ہوتے ہیں، وہ صحیح کامل اور مکمل نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے وہ عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر مرد میں پلس مر جائیں یا پیدا نہ ہوں یا کم موٹیلٹی ہو تو پھر بھی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اولاد کے لیے دونوں کا تندرست اور توانا ہونا ضروری ہے۔ آج جو میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں وہ خصوصی طور پر عورتوں کے لیے ہے، اور ایسی عورتیں جن میں ایگز نہیں بنتے یا امچیور ہوتے ہیں، ناقص رہ جاتے ہیں، وہ فرٹائل نہیں ہو پاتے۔ دو چیزیں آپ نے لینی ہے، تخم بنولا، دوسری تخم کونچ۔ تخم بنولا یہ ثابت بیج لے لیں، ان کے مغز آپ خود اپنے ہاتھوں سے نکال لیں، کیونکہ جو بازار میں ملتے ہیں وہ تیزابی ہوتے ہیں، تیزاب کی مدد سے انہیں نکالا جاتا ہے۔ ایک کپاس کے بیج ہوتے ہیں، انہیں خود ایک ایک کو توڑ کر ان کا مغز نکالیں۔ یہ 50 گرام یا 100 گرام لے لیں، جو آپ کی مرضی پہ منحصر ہے آپ کتنا اسے بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز تو ہم کون سے ہیں، یہ آپ نے موٹے موٹے لینے ہیں۔ اگر سیاہ مل جائیں تو بہت بہتر ہے، اگر وہ نہ ملے تو پھر آپ نے سفید لینے ہیں اور موٹے دانے اس میں سے چھانٹ لیں۔ ان کو آپ نے کچے دودھ کے اندر بھگو دینا ہے رات کو، صبح نئے دودھ سے اسے دھو کر آپ نے ان کو ملیں گے تو اس کے چھلکے اتر جائیں گے۔ انہیں ہلکا ہلکا پھوڑ کر دودھ میں رکھیں یا سائے میں رکھیں، آج کل بہت جلد خشک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان کا وزن کریں برابر ہوں، 50 گرام لے لیں، ان کو بریک سپوف بنا لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ بڑا جو ہوتا ہے دودھ 1 کلو میں آپ نے اسے بھگو دینا ہے، اور کچھ دیر بعد اسے ہلکی آنچ پہ رکھیں۔ جب وہ کھیر ٹائپ بن جائے تو آپ نے اسے ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اسے فریج میں رکھ دیں، صبح نہار منہ اسے کھا لیں۔ 20-25 دن آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے۔ اس سے ایگز نہیں بن رہے وہ انشاءاللہ بننے شروع ہو جائیں گے، اور جو امچیور ہیں وہ انشاءاللہ پختہ ہو جائیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ فرٹیلائزیشن کے عمل میں حصہ لے سکیں۔ اسی طرح اگر مرد میں سپرم کی کمی ہے تو اسی دوائی میں آپ 2 چیزوں کا اضافہ کر لیں۔ یہ اگر 50 گرام ہو تو اس میں 30 گرام سالم مصری اور 30 گرام موسلی سفید ملا لیں، اور اسی طرح ہی آپ نے دودھ کے اندر 1 چمچ ملانا ہے، اس کی کھیر بنانی ہے، صبح نہار منہ آپ نے کھانا ہے، اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں۔ اس سے پہلے آپ نے ناشتہ کسی صورت نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ جو پرہیز ہے، ہر قسم کی میٹھی چیزیں بند کر دیں، چینی کی سے بنی ہوئی۔ اس کے علاوہ جو بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، ڈبہ بند جوسز ہیں، یہ کسی صورت نہیں استعمال کرنے۔ اسی طرح برائلر کا گوشت، فارمی انڈا، یہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اور اس طرح بیکری کی مصنوعات تمام، لیز وغیرہ یا فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ وغیرہ، یہ بھی کسی صورت آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ با پرہیز 25 دن اگر آپ نے استعمال کر لیا تو انشاءاللہ ایگز کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ پختہ نہیں ہوتے، اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائیں گے اور فرٹیلائزیشن کے عمل کے لیے بالکل وہ تیار ہوں گے۔ اور اس طرح وہ عورت جو کہ بانجھ پن کا شکار ہے، اس نسخے کی مدد سے انشاءاللہ یہ نقص اس کا دور ہو جائے گا، اور وہ اس قابل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ لیکن مردوں میں یہ شرط ہے، ان میں پس سیل نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ پس سیل جو ہے یہ سوزاکی مادہ ہوتا ہے، یہ جتنے بھی سپرم ان کو مار ڈالتا ہے۔ 2-4 بھی اگر ہوں
تو بہت زیادہ خرابی کا یہ سبب بنتا ہے. سب سے پہلے آپ پس سیلز کا علاج کر لیں, اس کے بعد یہ استعمال کریں. انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر مکمل 100% رپورٹ آپ کو مل جائے گی. ضرور بنائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ دے گا, ضرور دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.